تعریف کر رہی تھی، وہ یزید کے ترانے گا رہے تھے، سیدہ زینب حسین ابن علی کے ترانے گا رہی تھی اور نیزے پر سر بلند تھا۔ جب سر آگے پہنچا تو شمر نے کہا، عمر ابن سعد نے کہا، او زینب کان کھول کر سن لے، اگر تیرا بھائی یزید کی خلافت قبول کر لیتا، تیرا بھائی یزید کی بیعت کر لیتا تو تیرے بھائی کا سر الگ نہ ہوتا، تیرے بچے قربان نہ ہوتے، تیرے بھائی کے بازو نہ کرتے، تیرے بھتیجے قربان نہیں ہوتے اگر بغاوت وہ نہیں کرتا۔ اور آج بھی تجھ سے کہتے ہیں تو یزید کی بیعت کو مان لے، تو ہماری طرف آ جا، پانی کے مشکی سے دولت کا انبار دیا جائے گا، لیکن سیدہ زینب تیرے قدموں پر میری مائیں قربان، بہن ہو تو تجھ جیسی ہو، بیٹی ہو تو تیرے جیسی ہو، ایسی بیٹی کسی کی نہیں، ایسی بہن کسی کی نہیں۔ جب اپنے بھائی کے سر کو نیزے پر دیکھا تو عمر ابن سعد سے حضرت علی کی آواز میں للکارتے ہوئے بولی، عمر ابن سعد کان کھول کر سن لے، تو میرے بھائی کی بات کرتا ہے جنگ ہارنے کی، ارے دیکھ میرا بھائی کل بھی تجھ سے اوپر تھا، آج کٹنے کے بعد بھی تجھ سے اوپر ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھ سر کی طرف، ہونٹوں کی طرف دیکھ۔ جب عمر ابن سعد نے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو ہونٹ سے، ہونٹوں سے، منہ سے، زبان سے قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی، اور حسین ابن علی کا سر نیزے پر بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سارے یزیدی گھبرا گئے، یزیدیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کسی نے کہا آئے گئے سر عرش میرے حضور بار بار، تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، آئے گئے میرے حضور سر عرش بار بار، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے، تھرا گئے یزید کے، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ نیزے پر جب حسین کا سر بولتا رہا، اور یہ لٹا ہوا قافلہ اب کوفہ پہنچنے والا تھا۔ جب کوفہ پہنچنے والا تھا اور کوفہ پہنچا، کوفہ قریب آنے والا تھا کہ ایک مقام ہے، مقام حیران شاید اس کا نام ہے یا کوئی دوسرا مقام ہے، تو پہلے اس مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد ایک یہودی بادشاہ، جو بہت بڑا بادشاہ تھا اس علاقے کا، تو وہ یہودی بادشاہ اپنی چھت پر سے یہ معاملہ دیکھ رہا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، عورتیں ہیں اس قافلے میں، بس ایک مرد ہے وہ بھی بیمار ہے، اور بیویوں کے پیروں میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، اور لٹا ہوا یہ قافلہ لگ رہا ہے۔ اور اس نے سر حسین کو دیکھا، جب اس نے سر حسین کو دیکھا تو وہ نیچے آیا، آنے کے بعد عمر ابن سعد سے پوچھنے لگا، عمر ابن سعد یہ کس کا سر ہے؟ تو عمر ابن سعد نے کہا یہ یزید کے باغی معاذ اللہ حسین کا سر ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ یہودی بادشاہ کہنے لگا تم نے ان کو قتل کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا، یزید کی بیعت نہیں کی اس لیے قتل کر دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے بعد کربلا بیان کر رہا ہوں، ایسا سفر جو کربلا سے کوفہ سے دمشق، اس لیے کہ اب یہ قافلہ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جائے گا، اور ابن زیاد کے دربار سے یزید کے دربار میں جائے گا، یزید کے دربار سے پھر دوبارہ کربلا، کربلا سے پھر مدینہ جائے گا۔ یہ اس طریقے سے قافلہ مدینہ پہنچا۔ تو کہا تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا انہوں نے بیعت نہیں کی یزید کی۔ کہا اچھا۔ تو یہودی اپنے چھت پر سے حسین ابن علی کے سر کو دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے ہونٹوں کو دیکھا نا، ہونٹوں کو، تو اسے ہونٹ ہلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، اور امام حسین کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے، امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ جب اس نے امام علی مقام کے ہونٹوں کو دیکھا تو امام علی مقام کے ہونٹ کسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ بول دو سبحان اللہ۔ ان کے نام پر تو
پوری دنیا میں سبیلیں کی جاتی ہیں، ان کے نام پر تو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھنا، حسین ابن علی کے نام پر جو دانا کھلایا جائے وہ دانا دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا ہو جایا کرتا ہے۔ حسین ابن علی کے نام پر جو لنگر کیا جائے اس لنگر کی طرح لنگر نہیں ہوتا، اور جو حسین ابن علی کا لنگر کھا لے دنیا کے کسی لنگر کھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا زمانے والوں سے کہہ دو زمانہ لے کے چلتے ہیں، زمانے والوں سے کہہ دو زمانہ لے کے چلتے ہیں، جو ہیں حسین کے گدا وہ کھانا لے کر چلتے ہیں، جو ہیں حسین کے گدا وہ کھانا لے کر چلتے ہیں، اور ان کو بھوک کی شدت پریشان کر نہیں سکتی میاں جو حسین ابن علی کے لنگر کا دانہ لے کے چلتے ہیں۔ تو حسین ابن علی کے جب سر کو دیکھا تو ہونٹ ہل رہے تھے، تو اس نے جب یہ کرامت دیکھی قریب گیا، قرآن سننے کی آواز آئی، اس نے وہیں پر کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ طیب پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنی تلوار نکالی اور نیچے آیا، آنے کے بعد یزیدیوں سے مقابلہ بھی کیا، اور 8 یا 12 یزیدیوں کو فی نار جہنم کیا، اور کرتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کرامت ظاہر ہوئی، اب یہ قافلہ دوڑتا، اب یہ قافلہ تیزی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے والا تھا، کوفہ آنے والا تھا، وہ کوفہ کہ جس کوفہ میں مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا، آپ کے بچوں کو پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کوفے میں یہ قافلہ پہنچنے والا تھا۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، جب یہ قافلہ کوفے کے قریب آیا تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی، اور آنے کے بعد اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ یہ قافلہ کس کا ہے، قافلہ ٹھہر گیا تھا ایک جگہ پر، یہ قافلہ کس کا ہے۔ جب وہ بوڑھی عورت نے دیکھا عورتیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں عورتوں کے پیروں میں لگا دی گئی ہیں، اور جب یہ سارا معاملات ہو چکے ہیں تو اس نے قریب آئی اور کہا خدا کے لیے مجھے اس قافلے کا جو سپہ سالار ہے، سپہ سالار مطلب باس، جو سپہ سالار ہے اس سے ملوا دیا جائے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس قافلے میں جو بچیاں ہیں نا، ان کی شکلیں مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہیں، ان کی شکلیں مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہیں، یہ قافلہ ہے کہاں کا، سپہ سالار سے ملوایا جائے۔ اجازت دے دی گئی، اور وہ عورت سپہ سالار سے ملی۔ سپہ سالار کون تھا؟ کون تھا سپہ سالار؟ سیدہ زینب۔ سبحان اللہ، سب کو نام معلوم ہے، نام معلوم ہونا چاہیے، ان بیویوں کا نام معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی تاریخ اگر آپ کو معلوم ہوگی تو آپ اپنی بچیوں کو، آپ اپنی بیٹیوں کو، آپ اپنی ماؤں کو، آپ اپنی بہوؤں کو کسی سیریل کی ہیروئن کی کہانی نہ سنا کر، کسی موویز ہٹ کرنے والی ہیروئن کی کہانی نہ سنا کر کردار سناؤ سیدہ زینب کا، کردار سناؤ سیدہ سکینہ کا، کردار سناؤ سیدہ شہربانو کا، انہوں نے کیسے صبر و استقلال سے کام لیا ہے، انہوں نے کیسے صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔ اگر ان کا کردار بتاؤ گے، اگر ان کا کردار بتاؤ گے تو ہماری ماؤں کے کوکھ سے، ہماری بہنوں کی کوکھ سے اللہ اکبر ناچنے والا پیدا نہیں ہوگا، ناچ گانے پر تماشا کرنے والا اور مجرا کرنے والا پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہماری بیٹیوں کے کوکھ سے صلاح الدین ایوبی تو پیدا نہیں ہو سکتا، حسین ابن علی تو پیدا نہیں ہو سکتا، حسین ابن علی علی اصغر تو پیدا نہیں ہو سکتا، عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد، سید الاولیاء، سند الاولیاء، تاجدار ولایت تو پیدا نہیں ہو سکتا، معین الدین غریب نواز تو پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، لیکن یہاں تک تو ہے اللہ کا ولی غوث اعظم تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن غوث اعظم کا غلام ضرور پیدا ہو سکتا ہے، غریب نواز تو پیدا نہیں ہو سکتا، غریب نواز کا غلام تو پیدا ہو سکتا ہے، علاء الدین صابر کلیری تو پیدا نہیں ہو سکتا، ان کا غلام پیدا ہو سکتا ہے۔ تواریخ پڑھاؤ تو سیدہ کائنات کی، سیدہ زینب کی انہوں نے کیسے صبر کیا۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، کہا سپہ سالار سے ملوایا جائے، ملوایا گیا۔ وہ بوڑھی ان کے قریب آئی، آنے کے بعد کہا بیوی تم کہاں سے ہو اور تم یہاں کیوں آئی اور یہ قافلے کا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں مدینے سے آئی ہوں،
جب مدینے کا نام سنا نا تو وہ بوڑھی جو تھی وہ تڑپ گئی، اور تڑپنے کے بعد کہا مدینے سے کس کے گھرانے سے آئی ہو؟ سیدہ زینب نے کہا بوڑھی ماں تم کیا کرو گی، میرے ساتھ بات مت کرو ورنہ یزیدی تمہیں بھی قتل کر دیں گے، یزیدی تمہیں بھی شہید کر دیں گے۔ تو سیدہ زینب نے کہا مجھ سے بات مت کرو، تو انہوں نے کہا بی بی یہ تو بتا تو کس کے گھرانے سے؟ کہا بوڑھی ماں تم کیا کرو گی؟ کہا میں کروں گی کچھ نہیں، بس مجھے یہ پتہ کرنا ہے تم مدینے میں رہتی ہو، میں بھی کئی سال پہلے مدینے میں رہا کرتی تھی، میں بھی کئی سال پہلے مدینے میں رہا کرتی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا کس جگہ؟ کہا میں مدینے میں حضرت علی کی بیوی فاطمۃ الزہرا کی غلام بن کر رہا کرتی تھی۔ غلام بن کر؟ ہاں۔ حضرت زینب نے جب اپنی ماں کا نام سنا آنکھوں سے آنسو آئے، تو سیدہ زینب نے کہا پھر مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا بیوی مجھے تجھ سے کام تو کچھ نہیں ہے، بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے میری مخدومہ، میری مالکہ، میری ملکہ فاطمۃ الزہرا دکھتی تھی، ان کے چہرے کی طرح تیرا چہرہ نظر آتا ہے، تو تصویر فاطمہ نظر آتی ہے، اور جس صبر و تحمل کے ساتھ تو یہاں تک آئی ہے، بی بی کوئی اور نہیں آ سکتی جس کی رگوں میں علی اور فاطمہ کا دودھ ہوگا، علی کا خون ہوگا۔ وہی بیٹی اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح سے میدان کوفہ میں آتی ہے، اور کوئی نہیں آ سکتی۔ جو صبر علی کی بیٹیوں کے پاس ہے قیامت تک کسی کی بیٹیوں کے پاس نہیں ہو سکتا۔ تو کہا تو مجھے تصویر فاطمہ نظر آتی ہے، تو مجھے فاطمۃ الزہرا کی طرح نظر آتی ہے، تیرا انداز، تیرا چہرہ، تیرا بولنا ایسا لگتا ہے تو بولتی ہے تو میری مخدومہ حضرت فاطمہ بولا کرتی ہے۔ تو کہا تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ تو سیدہ زینب نے جب کہا تمہیں مجھ سے کیا کام ہے، المختصر تمہیں مجھ سے کیا کام ہے، تو اس بوڑھی نے کہا مجھے کام کچھ نہیں ہے، بس میں اتنا جاننا چاہتی ہوں جب میں حضرت فاطمہ کی غلام تھی، ان کی خادمہ تھی، تو اس وقت ان کی گود میں ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ تو جب حضرت زینب نے یہ نام سنا تو حضرت زینب نے اس سے کہا تم مجھے جانتی ہو، میں وہی فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں وہی فاطمہ کی اولاد ہوں، میں وہی علی کی اولاد ہوں۔ جب اتنا سنا تو وہ بوڑھی تڑپ گئی اور کہنے لگی بی بی تجھے نہیں معلوم ہے میں نے تجھے اپنی گود میں کھلایا ہے، تجھے نہیں معلوم ہے میں نے تیرے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، بی بی تجھے نہیں معلوم ہے میرے چہرے کو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک تیرے چہرے کو دیکھ دیکھ کر ملی ہے، بی بی تو میری گود میں کھیلی ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، اتنا سنا سیدہ زینب سے اس نے کہا بی بی تو میرے لیے دعا کر دے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ میں اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاؤں، میں اہل بیت کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوں۔ حضرت فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ بیوی نے اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ قافلہ پہنچ کر المختصر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے والا ہے، کوفہ آ گیا ہے۔ کسی نے عبید اللہ ابن زیاد کو جا کر اطلاع دی، او عبید اللہ ابن زیاد تو لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، حسین ابن علی کا سر لایا جا رہا ہے۔ خولی کے ہاتھ میں حسین ابن علی کا سر تھا۔ اللہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے قافلے کو کیسے باندھا تھا، آپ کو معلوم ہے انہوں نے قافلے کو کیسے قید کیا تھا۔ جو بڑے بڑے حضرات تھے ان کی گردنوں میں رسی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنوں میں بھی رسی انہوں نے باندھی تھی۔ تو آپ نقشہ کیجئے، ایک آدمی 5 فٹ کا ہو، ایک آدمی 6 فٹ کا ہو، اور ایک بچہ 10 فٹ کا ہو، اور جب اس کی گردنوں میں رسی باندھی جائے گی تو وہ لیبل نہیں ہوگا، بلکہ اوپر سے پہلے نیچے رسی لائی جائے گی، پھر نیچے سے اوپر لے جائی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے تواریخ میں آتا ہے یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، اور ظلم کرنے کے لیے وہ رسی انہوں نے ایسی باندھی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنوں میں رسی ہوگی، جب گردنوں میں رسی ہوگی اور بڑے بڑوں کی گردنوں میں رسی ہوگی، بڑے کھڑے ہوں
ہوں گے تو چھوٹے رسی پر لٹک جائیں گے، چھوٹوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، جب چھوٹوں کو تکلیف ہوگی تو بڑے بڑے اپنے گھٹنوں پر آ جائیں گے، جب اپنے گھٹنوں پر آئیں گے تو مجبوراً گھٹنوں کے بل ان کو چلنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی اور بیویوں کی گردنوں میں رسی باندھنے کے بعد یہ قافلہ چلا ہے۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں، یہ قافلہ کوفہ پہنچنے والا تھا کہ قافلہ اچانک رک گیا۔ جب قافلہ اچانک رکا، اللہ عمر ابن سعد آیا اور حسین ابن علی کے بیٹے امام زین العابدین پر کوڑے برسانے لگا۔ اللہ، کوڑوں کی بارشیں ہونے لگی۔ بیمار زین العابدین ہے، کوڑے لگ رہے ہیں۔ جب کوڑے لگے تو عرض کرتے ہیں ابا جان اجازت دیں قافلے کو چلنے کی۔ اجازت کیوں رکا؟ اجازت دیں قافلے کو چلنے کی۔ قافلہ کیوں رکا ہے؟ سر سے آواز آتی ہے، بیٹا زین العابدین میں اجازت کیسے دے دوں؟ بیٹا میں اجازت کیسے دوں؟ ذرا مڑ کر تو دیکھو، میری بیٹی سکینہ اونٹوں سے گر چکی ہے، میری بیٹی سکینہ قافلے کے پیچھے رہ گئی ہے۔ زین العابدین ان سے کہو میری بیٹی کو لے کر آئیں، تب قافلے کو چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں، قافلے کو چلنے کی اجازت تبھی دی جائے گی۔ اللہ، سیدہ زینب دوڑی اور دوڑنے کے بعد رسیوں سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حضرت سکینہ کو گود میں لیا اور لینے کے بعد اب یہ قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد گھمنڈ و تکبر میں، غرور میں بیٹھا تھا، سونے کی کرسی پر دربار لگا ہوا تھا، کنیزیں اس کی غلام، اس کے خادم اس کی خدمت کر رہے تھے، شراب کے جام اڑ رہے تھے، اللہ نکارے بجائے جا رہے تھے کہ قافلہ آ چکا ہے باغیوں کا معاذ اللہ۔ یزید کا دربار سجایا جا چکا تھا۔ جب یزید کا دربار سجایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کرسی پر بیٹھا تھا، حضرت زینب وہاں پر موجود تھی، سب وہاں پر موجود تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا حضرت زینب کے لیے یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا میں بنت علی زینب ہوں، حسین ابن علی کی بہن ہوں۔ تو اس نے کہا اگر تیرا بھائی ہماری خلافت کر لیتا تو اس کا یہ حال نہیں ہوتا، تم لوگوں کا بھی یہ حال نہیں ہوتا۔ سیدہ زینب نے کہا او نمک حرام خاموش ہو جا، اس لیے کہ تو نے اس کا خون لیا ہے کہ جس کو نبی بوسہ دیا کرتے تھے۔ المختصر وقت ہو رہا ہے، اختتام کر دوں۔ اسی لیے میں جو راتیں ہوتی تھی تو ان میں طویل اس لیے کرتا تھا کہ اچھے طریقے سے بعد کربلا بیان ہو جائے۔ ابھی آپ کو پتہ، ابھی میں نے آدھا بیان نہیں کیا اور ختم کر رہا ہوں۔ کربلا کا آدھا بیان نہیں کیا اس لیے کہ ابھی یہ قافلہ کوفہ سے نکل کر یزید کے دربار میں جاتا، پھر وہاں سے دوبارہ کربلا آتا، کربلا سے پھر مدینے جاتا، مدینے میں یہ قافلہ پہنچنے کے بعد کیا عالم ہوا، اس کے بعد امام زین العابدین کی زندگی کیسے گزری، پھر یزید کیسے مرا، عمر بن سعد کیسے مرا اور شمر لعین کا انجام کیا ہوا، یہ سارا بیان کرنے کا میرا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتا ہوں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ حسین ابن علی کی بہن ہوں میں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو قید کر لیا جائے۔ وہاں پر ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم۔ کیا نام تھا؟ زید ابن ارقم۔ تو زید ابن ارقم بھی وہاں پر موجود تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا حسین ابن علی کے سر کو پیش کیا جائے، تو تھالی میں سجا کر حسین ابن علی کا سر لایا گیا اور لانے کے بعد اللہ اکبر کیا ہوا، جب سر حسین ابن علی کا تھال میں سجانے کے بعد لایا گیا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا۔ بیٹیوں سے محبت کرنے والوں اور اپنے دل میں اپنی اولاد کا درد رکھنے والوں، یہ دردناک جملہ سنو کہ عبید اللہ ابن زیاد کا دربار بھی تھرا گیا تھا۔ اس وقت عالم کیا ہوا تھا، جب تھال لایا گیا سیدہ سکینہ نے کہا مجھے پیاس کی شدت ہے، پھوپھی زینب کہیں سے پانی ملے گا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اس کو پانی پلایا جائے، اس کو پانی پلایا جائے۔ تو ایک برتن سجا کر سیدہ سکینہ کے سامنے لایا گیا اور کہا لے پانی پی۔ جب سیدہ زینب نے کپڑا ہٹایا تو اس کپڑے کے نیچے پانی نہیں بلکہ ان کے باپ کا سر موجود تھا۔ اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی اس بچی پر کہ جس بچی نے